لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من ولد له ولد، جس کے یہاں اولاد پیدا ہوں، جس کو اللہ تعالی شانہ اولاد عطا فرمائیں، تو اسے دو کام کرنے چاہیے. فلیحسن، بس چاہیے کہ وہ اچھا کرے، اسمہ، اس کے نام کو، یعنی اسے اچھا نام دے. وَأَدَبَهُ، اور اس کے ادب کو بھی اچھا کرے، اس کو اچھے آداب سکھائیں، اس کی اچھی تربیت کرے. اور یہ بچوں کی جو تعلیم اور تربیت ہے، یہ فقہا نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ جو آیت ہے، یہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اے ایمان والو، قوا انفسکم، خود کو بھی بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، نارن، آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے جس کا ایندھن، جس کا فیول پتھر اور لوگ ہوں گے. یہاں دنیا میں جو آگ جلائی جاتی ہے، اس کا فیول جو ہے وہ لکڑیاں ہوتا ہے، اور جہنم میں جو آگ ہوگی اس کا ایندھن اور اس کا فیول جو ہے وہ پتھر ہوں گے اور لوگ ہوں گے. تو ایسی سخت آگ سے خود کو بھی بچاؤ اور اہل و عیال کو بھی بچاؤ. تو فقہا نے اس آیت میں یہ جو حکم ہوا ہے کہ خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس حکم کی وجہ سے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ماں باپ پر یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دے اور
ان کی اچھی تربیت کرے. یعنی اولاد کی تعلیم اور تربیت فرض ہے. اور جہاں تک مرد کا تعلق ہے تو اس کی ذمہ داری اور ہے. مرد کے ذمے تو یہ بھی فرض ہے کہ اپنی بیوی کی بھی تعلیم اور تربیت اچھی کرے. یعنی بیوی جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے اگر تعلیم میں کمی ہے تو اس کی تعلیم کی فکر کرے کہ اسے دینی تعلیم دے. اور اگر وہ ایسی جگہ سے آئی ہے, ایسے گھرانے سے آئی ہے جہاں اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی ہے تو اس کی تربیت بھی کرے, پیار محبت سے سمجھا کر, اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اسے دین کی طرف لائے. تو یہ تعلیم اور تربیت بچوں کی بھی اور بیوی کی بھی یہ شوہر کے ذمے فرض ہے. اور گزشتہ جو نشست ہوئی تھی 2 ہفتے پہلے تربیت کے سلسلے میں, اس میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اپنی اولاد کو کسی معلم یا کسی مربی کے حوالے کر کے فارغ ہو جانا اور یہ سمجھ لینا کہ تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری جو میرے سر پر تھی اس سے میں فارغ ہو گیا ہوں, یہ صحیح نہیں ہے. تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری آپ کی ہے بحیثیت باپ کے, ماں کی بھی ہے ساتھ میں. تو اگر ہم نے ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کسی مدرسے میں داخل کیا, کسی مربی کے حوالے کیا, تو چونکہ یہ ذمہ داری ہماری ہے تو ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص مکان بنواتا ہے تو جب وہ مکان بنواتا ہے تو کسی آرکیٹیکٹ اور کسی بلڈر اور انجینئر کو ہائر کرتا ہے اور ان کے حوالے اس پورے پروجیکٹ کو کرتا ہے. تو وہ پروجیکٹ کو حوالے کر کے اس وقت تک بیٹھا نہیں رہتا جب تک کہ وہ مکمل ہو جائے اور آگر کے چابی دے دے. وہ روزانہ چیک کرنے کے لیے جاتا ہے. یہ جو گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے کام کرواتے ہیں بلڈروں سے, اس کو بھی گھر کا مالک روزانہ چیک کرنے کے لیے جاتا ہے کہ کام کتنا ہوا, کس طرح ہوا, ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے کہ نہیں. تو اسی طرح جو ہے یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے, ماں باپ کی. اور جب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی ذمہ داری, یہ اس کی میں دوسری مثال سے اسے سمجھاؤں کہ مثال کے طور پر اگر کسی کو ہم یہ کہیں کہ بھئی دیکھو بازار میں سے جا کر کے 10 کلو ہمارے لیے سبزیاں لے آؤ, تو 10 کلو سبزیاں بازار میں جا کر ہمارے لیے لے آؤ, تو یہ جو لے کر جانے والا ہی اس کی ذمہ داری ہے. اب اس کی ذمہ ہو گئی یہ بات. اب وہ بازار میں جائے اور بازار میں جا کر دکاندار سے کہے کہ بھئی 10 کلو سبزیاں دے دو, اور وہ چیک نہ کرے کہ کس قسم کی سبزیاں ہیں, بگڑی ہوئی ہے یا نہیں, جتنی قیمت مانگ رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں, اور جا کر کے آپ کو دے دیتا ہے. تو جس طرح دکاندار دھوکہ دینے کی وجہ سے اللہ کے یہاں گنہگار ہوگا, اسی طرح آپ بھی آپ کی اپنی ذمہ داری ادا نہ کرنے کی وجہ سے ذمہ دار ہوں گے. تو اسی طرح اولاد کی تعلیم اور تربیت آپ کے ذمے ہے, ماں کے ذمے ہے, باپ کے ذمے, اصل باپ ہے, باپ کے ذمے ہے. اب کسی مدرسے کے حوالے ہم نے کر دیا, کسی مدرسے کے حوالے کر دیا, اور مدرسے کے حوالے جب کر دیا اور پھر ہم دیکھے ہی نہیں پیچھے, اور اگر اولاد کی تعلیم صحیح نہیں ہوئی, ان کی تربیت صحیح نہیں ہوئی, تو وہ کوتاہی کرنے والا استاد تو ذمہ دار ہوگا ہی, کوتاہی کرنے والے منتظم بھی ذمہ دار ہوں گے جو مدرسہ چلا رہے ہیں. لیکن ماں باپ قیامت کے دن یہ کہہ کر کے فارغ نہیں ہو سکیں گے کہ میں نے فلاں مدرسے کے حوالے کر دیا تھا اور انہوں نے صحیح تعلیم اور صحیح تربیت نہیں کی تھی. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمارے جو ایوننگ مدرسے ہیں, یہ جو مکاتب ہیں, وہ وقت اس میں اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ اساتذہ مشکل سے سلیبس کو پورا کر پاتے ہیں, اور 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے لیے بچے جاتے ہیں. اب تو بعض مدرسوں میں 1.5 گھنٹے پر آ گئے ہیں, اور اب جو ہے دھیرے دھیرے اس میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے, کمی ہوتی جا رہی ہے, اور اب ویکینڈ مدرسے ہو رہے ہیں. یعنی سیٹرڈے سنڈے مکتب بس ہو گیا, منڈے ٹو فرائیڈے کی فکر نہیں کرنے کی. تو یہ 2 دن میں یا 2 گھنٹوں میں روزانہ 5 دن, پورے ہفتے کے 10 گھنٹوں میں وہ استاد کیا کرے؟ بچوں کی تربیت کرے یا بچوں کو سکھائے؟ تو وہ سکھاتا ہے, پورا وقت سکھانے میں جاتا ہے. مدرسہ تعلیم کے لیے ہے, مکتب تعلیم کے لیے ہے, اور تربیت جو ہے وہ محدود انداز میں استاد کر سکتا ہے. اسی کہ تربیت کے لیے جس کی تربیت کی جا رہی ہے اس کے احوال کا اور اس کے اعمال کا سامنے ہونا ضروری ہے.
اب مدرسے میں بچہ آیا اور 2 گھنٹے تک بیٹھا اور بیٹھ کر کے چلا گیا, اس نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا. جب تک مدرسے میں جاتا رہا کبھی جھوٹ نہیں بولا. اب جھوٹ نہیں بولا تو جھوٹ بولنا حرام ہے, سچ بولنا ضروری ہے, اتنا سکھانا کافی ہے. مگر جھوٹ میں وہ پکڑا جائے تب اس کی تربیت کی جائے نا جی. اگر وہ سلیقے سے بیٹھے گا نہیں تو استاد اس کو سلیقے سے بیٹھنا سکھائے گا, استاد آتے ہوئے سلام کرنا سکھائے گا, جاتے ہوئے سلام کرنا سکھائے گا, لباس ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں وہ اس کو سکھائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. مگر جو چیزیں بچہ مدرسے میں کرتا ہی نہیں, وہ گھر میں کرتا ہے, ماں باپ کے سامنے کرتا ہے, تو اس کی تربیت تو ماں باپ کو خود کو کرنی پڑے گی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ تعلیم اور تربیت دونوں فرض ہیں. اسی وجہ سے احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 2 سوال ہوں گے. ماذا علمتہ, کیا سکھایا تھا بچے کو, بچے کو کیا تعلیم دی تھی, علم جتنا دینا چاہیے تھا دیا تھا یا نہیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین, ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی کے خلاف کوئی کام نہ کرے, اللہ تعالی شانہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہ کرے, اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی نہ کرے. تو ہر شخص کو وضو کے مسائل کا جاننا ضروری ہے, غسل کے مسائل کا جاننا ضروری ہے, ہر شخص کو نماز کے مسائل کا جاننا ضروری ہے, زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا ضروری ہے, کم سے کم اتنا کہ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے. آگے کے مسائل اگر یاد نہیں ہوں گے تو جب زکوٰۃ فرض ہوگی تو کسی کو پوچھے گا جی. حج کے اتنا جاننا ضروری ہے کہ حج فرض ہے, اور پھر حج کا طریقہ اس وقت بھی سیکھ سکتا ہے جب حج کے لیے جانا ہو. تجارت کے مسائل جاننا ضروری نہیں ہے, اس سے کہ ہر شخص تاجر نہیں بنتا. تو ہر شخص کی زندگی میں جن جن مسائل کی ضرورت پڑنے والی ہے ان مسائل کو سیکھنا یہ فرض ہے. اور پھر زندگی میں جیسے جیسے نئے مسائل کی ضرورت پڑتی جائے تو ویسے ویسے سیکھتے جانا فرض ہے. تو علم, تو اتنا علم ہمیں ہمارے بچے کو دینا چاہیے جو ایک ایوریج مسلمان کو جس کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے, یہ مکروہ تنزیہی ہے, یہ مسنون ہے, یہ مستحب ہے. نماز میں اگر ایسا ہو جائے تو سجدہ سہو ہے, ایسی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو نہیں ہے, ایسی اگر غلطی ہو جائے تو نماز کو دہرانا پڑے گا. یہ جو ضروری چیزیں ہیں. ہاں, اور اگر اس کو وہ مسائل مستحضر نہ ہو تو کم سے کم اسے اتنا معلوم ہو کہ مجھے کتاب میں کہاں ملے گا. اور اگر بالکل ہی مستحضر نہ ہو تو اسے اتنی فکر پیدا ہو جانی چاہیے, اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہوئی معلوم ہو رہی ہے, مجھے کسی عالم یا کسی مفتی کی طرف رجوع کر کے معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ کا یہاں کیا حکم ہے. تو علم اس کو اتنا دیا جائے. اور پھر تربیت کا معنی یہ ہے, تربیت کا معنی کہ اس کی تربیت نرچر کرنا, اس کے ذہن کو, تربیت کا معنی اس کے ذہن کو نرچر کرنا. جب ذہن کو آپ نرچر کریں گے, ذہنی تربیت کریں گے, تب جا کر کے یہ جسم کے اعضاء ان کاموں کو کریں گے جن کاموں کو کرنا چاہیے, اور ان کاموں سے بچیں گے جن کاموں سے بچنا چاہیے. ورنہ اگر ذہنی تربیت نہیں ہوگی تو بچے کے جسم کے اعضاء فزیکلی وہ آپ کے ڈر کی وجہ سے تو ان کاموں کو کرے گا جن کاموں کو کرنا چاہیے, آپ کے ڈر کی وجہ سے ان کاموں سے بچے گا جن کاموں سے بچنا چاہیے. مگر اکیلا ہوگا تو وہ کام نہیں کرے گا. جہاں آپ کا ڈر نہیں ہوگا وہاں وہ بری باتوں سے نہیں بچے گا. تو ذہن اس کا ایسا بنایا جائے, ذہن پر محنت کی جائے. تربیت ذہن کی تربیت ہوتی ہے. تو ایسی تربیت کی جائے کہ جس کام کو جس وقت کرنا ضروری ہے وہ ضرور کرے گا, اور جس کاموں سے بچنا ضروری ہے ان کاموں سے ضرور بچے گا. اور وہ تربیت کا خلاصہ کیا ہے, اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ یہ جو علم تم پڑھ رہے ہو, یہ علم جو تم نے پڑھا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے.
اور یہ جو کرو نہ کرو کرو نہ کرو کرو نہ کرو، یہ ہمارے خالق کی مرضی اور منشا ہے. یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ استاد جی کا حکم نہیں ہے، یہ امی کا حکم نہیں ہے، یہ کسی اور کا، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا. اور اللہ تعالی شانہ جو ہیں وہ خالق کائنات ہیں، وہ خالق کائنات ہیں. کائنات کو پیدا کرنے والے بھی وہی ہیں، اور کائنات کے مدبر اور اس کی تدبیر اور اس کا انتظام کرنے والے بھی وہی ہیں. اور اللہ تعالی شانہ جو تدبیر کرتے ہیں، جو انتظام کرتے ہیں پوری کائنات کا، اس میں اتنے انڈیپینڈنٹ ہے، اتنے مستقل ہیں کہ کوئی اس میں ذرہ برابر خلل واقع نہیں کر سکتا. اور جب وہ منتظم کلی ہے اور منتظم اعلیٰ ہے اور مستقل طور پر پوری کائنات کا انتظام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفع اور نقصان پہنچانے میں بھی وہ مستقل ہے. اگر وہ کسی کو نفع پہنچانے کا فیصلہ کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نفع کو کوئی روکے اور اسے نقصان پہنچائے، اور وہ کسی کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کرے اور ارادہ کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اسے نقصان سے بچائے اور اسے نفع پہنچائے. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اگر اللہ تعالی شانہ کسی کو نقصان پہنچائے، ضرر پہنچائے، تکلیف پہنچائے، تو اس کو اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالی شانہ کسی کو خیر پہنچانا چاہے، خیر بھلائی پہنچانا چاہے، فلا راد لفضلہ، تو اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا، ہٹا نہیں کر سکتا، لوٹا نہیں سکتا. تو ذہن یہ بنایا جائے اپنے بچے کا، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے شاگردوں کا، اپنے ماتحتوں کا، اپنے نوکروں کا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہلیکم جو ہے اس کے اندر ان سب کو بھی داخل کیا جا سکتا ہے، جو بھی ہمارے ماتحت ہیں. ان کا ذہن یہ بنایا جائے، ان کی تربیت اس طرح کی جائے، اور داعی جو ہے وہ بھی یہ کام کرے، معلم بھی یہ کام کرے، بڑے چھوٹوں کے اوپر محنت کرے، جہاں کہیں موقع ملے ذہن بنائے ان کا کہ خالق کائنات حق جل مجدہ ہیں، اور انتظام اور انصرام اور تدبیر پوری کائنات کا ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے قبضے قدرت میں ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. اور نفع اور نقصان کے مالک بھی پورے وہ ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کریں اور ہمیں نفع ہو، یا اللہ کی مرضی کے مطابق کوئی کام کریں اور اس میں نقصان ہو. بس یہ بات ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالی شانہ کی مرضی کے مطابق کوئی کام کریں اور ہمیں کوئی نقصان پہنچے. اس لیے کہ جب اللہ کی مرضی کے مطابق ہم نے کوئی کام کیا تو اللہ تعالی شانہ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے، ناراض نہیں ہوں گے تو ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. جب اللہ نقصان نہ پہنچانے کا فیصلہ کرے تو اللہ کی کائنات میں نقصان پہنچانے کا اللہ کے علاوہ اور کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. اور اگر ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نافرمانی کریں اور اللہ تعالیٰ تحمل کا معاملہ کرے اور کچھ نہ کریں تو ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ اگر پکڑ کا معاملہ کریں، ہمیں نقصان پہنچانے کا معاملہ کریں، تو چونکہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہم نے کام کر کے اللہ کو ناراض کیا اور اب اللہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، چھوٹا بڑا کوئی بھی نقصان، بے قراری دل میں پیدا کر دی، بے سکونی دل میں پیدا کر دی، یہ بھی ہمارا نقصان ہے. رزق کی تنگی پیدا کر دی، یہ بھی بے سکونی ہے. ذلیل ہو گئے یہ بھی نقصان ہے، ذلیل ہو گئے یہ بھی نقصان ہے، بے سکونی بھی نقصان ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی بڑا حادثہ ہو گیا اور ہم معذور ہو گئے، یہ بھی نقصان ہے. یا اور کوئی سزا دینا چاہیے اللہ تعالی شانہ ہو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان چھین کر کے نقصان پہنچاتے ہیں، سزا دیتے ہیں. زلزلہ آتا ہے، سونامی آتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے دنیا میں. تو اللہ جب فیصلہ کرے نقصان پہنچانے کا تو بندوں میں سے ایسا کوئی نہیں ہے جو اللہ کو اس نقصان پہنچانے سے روک سکتا ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت کی، ایک لمبی نصیحت. اس میں یہ فرمایا کہ وعلم، تو جان لے اے ابن عباس، اے میرے چچا زاد بھائی، اے مننے تو جان لے، یا غلام ہے تو جان لے. کیا جان لے؟ یقین کر لے اپنے دل میں، جان لے، اچھی طرح سمجھ لے. ان الامت، پوری امت مل کر، لو اجتمعت، پوری امت اکٹھی ہو جائے، الا ان ينفعوک بشیء، اکٹھی ہو جائے اس بات پر کہ وہ تجھے کچھ نفع پہنچا دے. الا ان ينفعوک بشیء، کچھ نفع پہنچائے. تو لن ينفعوک الا بشیء قد كتب اللہ لک، تو ہرگز تجھے کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے. اللہ نے جتنا نقصان پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے بس اتنا ہی پہنچ سکتا ہے. تو پوری امت، دنیا میں رہنے والے سب ایک طرف یہ فیصلہ کریں کہ اسے 5000 پاؤنڈ کا نقصان پہنچانا ہے، اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے 100 پاؤنڈ نقصان پہنچانے کا، تو 100 پاؤنڈ ہی کا نقصان پہنچے گا. اور اگر اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 0 پاؤنڈ کا نقصان ہوگا تو وہ 1 پاؤنڈ کا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 5000 تو اس کے پاس ہے، پوری امت مل کر 5000 کا نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہے، میں اس کو مزید 5000 دوں گا تو 10000 ہو جائیں گے، کچھ نہیں کر سکتے وہ. اور اگر پوری امت مل کر کسی کو، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، کہ وہ کچھ نفع پہنچائے، کچھ، لن ينفعوک الا بشیء قد كتب اللہ لک، تو ہرگز تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے. کوئی اللہ کا نافرمان ہے اور اللہ تعالی شانہ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کو اس طرح سے سزا دوں گا، اس طرح پکڑ کروں گا اس کی میں، اور اس کے چاہنے والے سب یہ کوشش کرے کہ یہ نقصان اسے نہ پہنچے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. جی یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت، یعنی یہ ذہنی تربیت. اور ذہنی تربیت کے ساتھ پھر عملی تربیت، کہ بیٹا تمہیں تو پتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اللہ کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں اللہ ناراض ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت میں ناکامی ہو سکتی ہے. اس لیے یہ عمل جو کرنا ہے نا، یہ اپنی مرضی سے مت کرو، اس عمل کو اس طرح کرو، اس لیے کہ سنت طریقہ یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے. تو اسے پھر اس پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اسے ایک ذہن بنا ہوا ہے، ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے نتیجے میں کبھی بھی رائی کے دانے کے برابر بھی نقصان نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی نافرمانی کرنے میں کبھی بھی رائی کے دانے کے برابر نفع نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کی فرما برداری میں کوئی نقصان نظر آتا ہے، وہ نقصان نہیں ہے، وہ نقصان نہیں ہے، وہ نفع کا پیش خیمہ ہے. یہ نظر آ رہا ہے نقصان مگر ہوگا نفع. جی جیسے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالی شانوں کی فرما برداری کرتے ہیں، تو اللہ تعالی شانوں کی فرما برداری کرتے ہیں. تو 1,00,000 پاؤنڈ میں سے 2,500 پاؤنڈ چلے گئے، تو دنیاوی اعتبار سے سوچنے والا یہ کہے گا کہ بھئی اللہ کی فرما برداری کرنے کا کیا فائدہ ہوا تمہیں؟ 2,500 کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو تربیت ایسی ہو کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اگرچہ مجھے نقصان نظر آئے. یہ میری عقل کا قصور ہے، یہ میری عقل کا قصور ہے. یہ میں پورے سیناریو کا احاطہ نہیں کر پاتا، پورے سیناریو کو پکچر نہیں کر پاتا، اس لیے مجھے یہ ایک پارٹ نظر آ رہا ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میرا 2,500 پاؤنڈ کا نقصان ہوا. اور پھر آئندہ سال بھی 1,00,000 پاؤنڈ بینک میں ہے تو پھر نظر آئے گا کہ 2,500 پاؤنڈ کا نقصان ہوا، اور پھر 2,500 پاؤنڈ، 10 سال میں 25,000 پاؤنڈ کا نقصان نظر آئے گا کہ میرا تو 25,000 پاؤنڈ کا نقصان ہوا. اور عقیدہ ہمارا یہ ہے، تربیت ہماری یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں نقصان کبھی نہیں ہوتا، میرا تو 25,000 پاؤنڈ کا نقصان ہو گیا.
یہ صرف وہ زکات کو دیکھنے کی وجہ سے جی. لیکن یہ 25,000 پاؤنڈ، یہ 25,000 پاؤنڈ جو 10 سال میں گئے ہیں، 2,500 2,500 اس کی وجہ سے برکت دوسری شکلوں میں کتنی ہوئی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. دوسری شکلوں میں برکت کتنی ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. ہم تو وہ بینک اکاؤنٹ کو دیکھ رہے ہیں نا، مگر جو 2,500 پاؤنڈ خرچ کر رہے ہیں، 2,500 پاؤنڈ خرچ کر رہے ہیں، تو پہلے صرف 100,000 پاؤنڈ تھے. 25 سال تک 2,500 پاؤنڈ خرچ کیے تو نقصان کتنا ہوا؟ 25,000 کا. مگر 10 سال کے بعد دوسرا مکان ہمارا ہو گیا. تو یہ پیسے اکٹھا کر کے دوسرا مکان جو خرید لیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو اللہ نے 25,000 لیے، 25,000 لیے، تو لگتا یہ ہے کہ اللہ نے 25,000 لیے، مگر 10% کا ریٹرن دے کر کے 250,000 پاؤنڈ کا دوسرا مکان دے دیا اللہ نے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے 25,000 لیے، مگر 25,000 کی جگہ پر 50,000 کا 10 سال میں نقصان ہونے والا تھا، ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا جس میں کار کو ریپیئر کرنا پڑتا، گھر کا روف خراب ہو جانے والا تھا جس کو ریپیئر کرنا پڑتا. تو یہ جو ہم دے رہے تھے اس کے نتیجے میں اللہ نے ان سب خرچوں سے ہمیں بچا لیا. یہ سب آخرت میں پتا چلے گا. الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں وعدہ کرتا ہے. کس چیز کا؟ فقر کا. شیطان فقر کا وعدہ کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے. اور ایسا کر کے کیا کرتا ہے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، بے حیائی کا کام کرواتا ہے تم سے. زکات تم نہیں نکالتے، صدقۃ الفطر تم نہیں نکالتے، قربانی تم ادا نہیں کرتے، حج کے لیے نہیں جاتے، غریب ہو جاؤں گا، فقیر ہو جاؤں گا. جی مسجد میں چندہ نہیں دیتے، مدرسوں میں چندہ نہیں دیتے، یہ کار خیر میں، وجوہ خیر میں خرچ نہیں کرتے. یہ شیطان کا کام ہے کہ شیطان تمہارے دل میں فقر، غریب ہو جائے گا، پیسے کم ہو جائیں گے، ضرورت کے وقت پھر کہاں پیسہ لینے کے لیے جائے گا. یہ ڈراتا ہے اور ڈرا کر کے غلط کام کرواتا ہے. اور اللہ کیا کرتے ہیں؟ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ تم سے 2 وعدے کرتا ہے، نمبر 1 مغفرت کا اور دوسرا فضل کا. مغفرت کا کیا معنی؟ مغفرت معافی کا. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ شان سب سے پہلے مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری آخرت درست کر دوں گا، میں مغفرت کر کے تم کو جنت میں بھیج دوں گا. تو اللہ تمہیں سب سے پہلے آخرت کا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو کمی تو کیا آئے گی، اس دنیا کے بدلے میں آخرت میں سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں تمہیں داخل کر دوں گا. تو یہ دنیا جو جا رہی ہے تھوڑی بہت، اس کے بدلے میں ابد الآباد کی جنت دوں گا، جو سب سے ادنا جنتی کے لیے اس دنیا کے 10 گنا برابر ہوگی. تو سب سے پہلے تو مغفرت، آخرت کا فائدہ، اور وفضلا اور فضل دوں گا، یعنی اضافہ کروں گا میں، اضافہ یعنی جتنا تم نے خرچ کیا ہے اس سے زیادہ دوں گا. جو جتنا تم نے خرچ کیا ہے اس سے زیادہ دوں گا. تو تم نے اگر 10 خرچ کیے ہیں تو 100 کر کے دوں گا. آج نہیں تو کل، پرسوں ترسوں، یہ حساب اللہ رکھتے ہیں اور اللہ ہمیں پہنچاتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کو پہنچاتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ایکسٹرا ہمیں ملنے والا ہے وہ نقصان سے ہمیں اللہ تعالیٰ شانہ بچاتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ جو ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. تو دیکھو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کر کے صدقہ واجبہ یا صدقہ نافلہ، نفل صدقہ جسے ہم للہ کہتے ہیں، یا واجب صدقہ جو صدقۃ الفطر ہے، اسی طرح جو ہے زکوٰۃ ہے، یہ اس قسم کی رقومات کو اگر ہم خرچ کریں گے تو کمی آئے گی. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے نتیجے میں نقصان کبھی نہیں ہو سکتا، اگرچہ نقصان نظر آ رہا ہو.
اللہ اکبر. اور سود لینے میں، انٹرسٹ لینے میں نظر آتا ہے کہ 100 دے کر کے 13% ملا، 113 پاؤنڈ ملے. 200 پاؤنڈ تو 226 پاؤنڈ ملے. اینڈ آف دا ایئر 13% ملا. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اللہ کے اس حکم سے کہ سود مت لو. تو اگر اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے جائیں گے تو نقصان ہوگا ہمارا. 13% کا نقصان ہوگا، 14% کا نقصان ہوگا، 15% کا نقصان ہوگا. نہیں تو تربیت میں کیا ہوتا ہے کہ نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں اگر اللہ کے حکم کو پورا کر کے یہ سود کی جو اپرچونٹی ہے کہ میرے پاس 100,000 پاؤنڈ ہے اور وہ میں نے اگر کسی کو دے دیا تو بڑی رقم مجھے اینڈ آف دا ایئر ملے گی سود کے طور پر، انٹرسٹ کے طور پر. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس لیے اللہ ناراض ہوگا. اور اللہ ناراض ہوگا تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ مال میں برکت ہو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ربا سود، انٹرسٹ، وَإِن كَثُرَ، اگرچہ خوب ہو جائے، اگرچہ بہت سارا پرسنٹیج آپ کو ملے ان ریٹرن، فَإِنَّهُ تَسِيرُ إِلَى كُلٍّ، مگر ایک وقت آئے گا کہ یہ زیرو ہوگا، جمع ہوتا رہے گا اور زیرو ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ما قبل کی کسی امت کے کسی فرد کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ وہ جو ہے وہ دودھ بیچتا تھا اور دودھ میں پانی ملا کر بیچتا تھا. تو 10 کلو دودھ میں 1 کلو پانی اگر آپ ملائیں گے تو 11 کلو ہو جائے گا. تو 11 کلو ہو جائے گا تو یہ پیسہ ایکسٹرا آئے گا. اب اللہ نے یہ دھوکہ دینے سے منع فرمایا ہے. اب عقل کیا کہتی ہے کہ اگر یہ دھوکہ دوں گا تو ایک کلو دودھ کے پیسے زیادہ آئیں گے، 1 لیٹر دودھ کے پیسے زیادہ آئیں گے. اور اگر دھوکہ نہیں دوں گا یعنی اللہ کے حکم پر عمل کروں گا تو میرا نقصان ہوگا. عقل یہ کہتی ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. نقصان اللہ کے حکم کو پورا نہ کرنے میں ہے، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اگرچہ نظر ایسا آئے کہ میرا نقصان ہوگا مگر اس میں نفع ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی وہ کماتا رہا. اب پتہ نہیں دودھ میں کتنا پانی ملاتا تھا وہ جانے. اب اس زمانے میں جو ہے بینک وغیرہ تو تھے نہیں، تو چھوٹی چھوٹی پوٹلیوں میں، بڑی بڑی پوٹلیوں میں اپنا درہم، دینار، گولڈ کوئن، سلور کوئن رکھتے تھے. اور سفر کے لیے بھی جب نکلتے تھے تو اس کو ساتھ ہی لے کر کے جاتے تھے کہ گھر میں کوئی چوری نہ ہو جائے. اور اگر تجارت کی نیت سے جاتے تھے تو ساتھ لے کر جانا پڑتا تھا، تو اسے یہاں دبا کر کے رکھتے تھے وہ پوٹلی. اب اس کا ایک بندر جو ہے اس نے پالا ہوا تھا. بندر، ایک منکی پیٹ اس کا تھا، وہ ہر جگہ ساتھ رہتا تھا اور بہت فرما بردار تھا وہ پیٹ اس کا. تو سفر میں وہ بھی ساتھ تھا. اب کشتی میں سفر کر رہے ہیں، تو کشتی میں سفر جب شروع ہوا تو ایک دن بندر کو پتہ نہیں کیا سوجی کہ اس نے وہ جو پوٹلی تھی نا اس کی، وہ گولڈ کوئنز کی، وہ یوں کر کے چھین کر کے نکال لی. اور نکال کر کے وہ ادھر ادھر اچھلنے کودنے لگا. اب یہ فکر میں پڑ گیا کہ بندر ہے، سمجھدار نہیں ہے، اگر اس نے یہ پوٹلی سمندر میں اگر ڈال دی تو میرا تو زندگی بھر کا سارا سرمایہ ختم ہو جائے گا. تو بہت پیار محبت سے وہ کہنے لگا کہ تو ادھر آ جا، یہ مجھے دے دے. مگر نہیں، وہ قریب نہیں آتا اور پھر اچھلتے کودتے وہ بادبان پر، سیل پر چڑھ گیا اور وہاں بالکل اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ یوں کر کے کھیل رہا ہے اس کے ساتھ. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے اوپر پھینک دے، تو مجھے دے. اب تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس نے یوں کر کے کھولی وہ اس کو، اور کھول کر کے وہ بندر کھیلتا ہے تو کھیلنا اس نے شروع کیا. اس نے ایک کوئن جو ہے، ایک سکہ اپنے مالک کے اوپر پھینکا اور دوسرا سکہ سمندر میں پھینکا. ایک نیچے ایک باہر، ایک نیچے ایک باہر. وہ تماشا دیکھ رہا ہے پورا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے کیا بتلایا کہ وہ جو دودھ میں پانی ملاتا تھا نا، تو اللہ تعالی شانہ وہ وقت لائے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دوسرے صاحب ہے، ان کا واقعہ آتا ہے کہ سیلاب آیا اور سیلاب میں اس کی گائے بہہ کر کے چلی گئی، پوری گائے بہہ کر کے چلی گئی. تو وہ روتا امام صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا تو بڑا نقصان ہوا سیلاب میں، کسی کی گائے نہیں گئی، کسی کی بھینس نہیں گئی اور میری پوری گائے ہی چلی گئی. تو امام صاحب نے کہا کہ میں تمہیں بہت منع کرتا تھا کہ دودھ میں پانی ڈال کر مت بیچا کرو.
تو تم نے میری بات مانی نہیں تو روزانہ تم 2-3 لیٹر پانی ڈالتے تھے نا, وہ جمع ہوا, وہ جمع ہوتا رہا, اور وہ جمع ہو کر کے تمہاری گائے کو بہا کر کے لے گیا. یہ تربیت ایسی ہونی چاہیے. یہ تربیت چونکہ ہماری صحیح نہیں ہوتی, اس لیے جب کرنچ آتا ہے کہ ایک طرف دین دوسری طرف دنیا, اور نظر یہ آتا ہے کہ اگر دین پر عمل کریں گے تو دنیا کا نقصان ہے, تو ہمارا ذہن اس وقت یہ نہیں کہتا کہ نہ, ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کی بات پر عمل کریں اور دنیا کا نقصان ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور دنیا کا نفع ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے مجھے جس چیز کو کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کرنے سے, اور جس چیز سے بچنے کے لیے کہا ہے اس سے بچنے سے, اگرچہ بظاہر وقتی طور پہ مجھے نقصان نظر آئے گا, مگر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نقصان ہو. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, وقتی طور پر اللہ مجھے آزما رہے ہیں. نقشہ نقصان کا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نقشہ نقصان کا تھا, مگر ان کو یقین تھا جو کہ پیغمبر تھے, اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی یقین تھا کہ اللہ کے حکم میں نقصان کبھی نہیں ہو سکتا, نقصان کبھی نہیں ہو. دونوں باپ بیٹے فلما اسلما, حالانکہ عقل میں آنے والی بات نہیں تھی کہ بھئی اللہ تعالی شانہ کو ایک باپ سے اپنے بیٹے کو ذبح کروا کے کیا فائدہ ملے گا, نہ انہوں نے یہ نہیں کہا. اور پھر بڑی عمر میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو کر کے جوان ہوئے تھے جب ان کو ضرورت تھی اپنے بیٹے کی, اور بڑے ہونہار تھے. لیکن فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام, اے میرے پیارے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں, انی اذبحك کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترى تو بتلا کہ تیری کیا رائے ہے. آزما رہے ہیں بیٹے کو, یہ نہیں کہ بیٹے کو پوچھ رہے ہیں کہ تیری کیا رائے ہے, اگر تو ہاں کہتا ہے تو ذبح کروں گا, نہ کہتا ہے تو ذبح نہیں کروں گا. ہاں کہتے یا نہ کہتے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ذبح کرنا ہی تھا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ذبح کرنا ہی تھا, لیکن باپ بیٹے کو آزما رہے ہیں کہ بیٹا کس درجے پر ہے اللہ تعالی شانہ کے حکام کے بارے میں. فانظر ماذا ترى, تو بیٹے نے کیا کہا, یا ابت, او میرے پیارے ابا, افعل ما تؤمر, جس چیز کا آپ کو حکم کیا گیا ہے آپ کر گزریے, آپ کیجئے یہ کام. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے, جمنے والوں میں سے پائیں گے. تو نقشہ جب چلے مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف, اور مینا جا کر کے ذبح کرنا تھا کہ بھئی ذرا دور چلے جائے گھر سے اور مینا جا کر کے ذبح کرے, تو مینا جا کر کے ذبح کرنا تھا. تو بعض یہ مینا جا کر کے ذبح کرنا تھا, تو وہاں جب پہنچے باہر چلے گئے تو نقشہ تو یہی تھا کہ ابھی چند لمحوں میں اسماعیل میرے ہاتھ سے چلا جائے گا, اور جوان بیٹے اسماعیل کو بھی یہی خیال آ رہا ہوگا کہ بس یہ تو میرے گلے پہ چھری چلنے والی ہے اور میں آخرت میں چلا جاؤں گا. اور ورگلایا شیطان نے حضرت حاجرہ کو کہ تمہارے میاں سٹھیا گئے ہیں, لگتے جگر تمہارا, تمہیں کوئی احساس بھی ہے کہ نہیں. شیطان آیا خیر خواہ بن کر کے, تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پتھر پھینکا, اس کو پتھر مارا اس کو. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے ورگلایا کہ اس بڑھاپے میں ایک خواب کی بنیاد پر اپنے جوان بیٹے کو ذبح کر رہے, کوئی عقل کا کام ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کے اوپر لاہول پڑھ کر کے کنکر مارے. اسماعیل علیہ السلام کے پاس ہے اور کہا کہ بڑے میاں نے تو اپنی پوری زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزار لی, پوری زندگی کے مزے لوٹ لیے, اور تمہارے تو ابھی جوانی کا سورج طلوع ہوا ہے, ابھی تو تمہاری پوری زندگی تمہارے سامنے پڑی ہے, اور تم ان کی باتوں میں آ گئے. تو انہوں نے بھی کنکر پھینکے. تو یہ ان تینوں کا سبمیشن جو ہے, اور رضا و تسلیم اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک یہ امت محمدیہ جو کہ سب سے افضل امت ہے, یہ 3 جگہ پر رمی کرتی ہے, حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رضا و تسلیم کو یاد کر کے. اتنا پسند آیا ان کا عمل. اور فلما اسلم وتلہ للجبین, جی وتلہ للجبین یعنی پیشانی کے بل لٹا دیا. تو پیشانی کے بل اس لیے لٹا دیا کہ باپ تھے, اور باپ کے سامنے اگر اپنے بچے کا چہرہ ہوتا ہے تو باپ کے لیے ذبح کرنا کتنا مشکل ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ جو ہے وہ زمین کی طرف کر دیا اسماعیل کا, تاکہ ذبح کرتے وقت بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی جنبش نہ آئے کہ اللہ کا حکم پورا ہو جانا چاہیے.
فلما اسلم وتلہ للجبین. تو ایک نقشہ ہوتا ہے, نقشہ, نقصان کا نقشہ ہوتا ہے, نقصان کبھی نہیں ہوتا. اللہ کی فرما برداری میں نقصان کا نقشہ ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. اور اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی میں نفع کا نقشہ ہوتا ہے, نفع نہیں ہو سکتا. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ, ہم نے ندا دی, یا ابراہیم, اے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, چھری پھیرتے رہے مگر چھری کاٹ نہیں رہی ہے. قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین, ہماری باتوں پر عمل کرنے والے اور اچھے اچھے کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں کہ ہم ان کو بچا لیتے ہیں. نقصان کا نقشہ ہوتا ہے لیکن نقصان کبھی نہیں ہوتا. انا کذالک نجزی المحسنین. اور وفدیناہ بذبح عظیم, اور ہم نے ایک اوپر سے بہت بڑا دمبا بھیجا جنت سے, اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب اسماعیل کی جگہ پر اس کو ذبح کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ اضحیہ اور یہ قربانی کیا چیز ہے جس کا آپ ہمیں حکم فرما رہے ہیں؟ تو کہا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے والد, تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو قربان کیا تھا, یعنی قربان کر ہی دیا تھا, یہی سمجھو, اتنے آمادہ ہو گئے تھے. اللہ تعالی شانہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند ہے کہ قیامت تک ہر سال حجاج بھی قربانی کرتے ہیں اور لوگ جو گھروں میں ہوتے ہیں وہ بھی قربانی کرتے ہیں. پوری دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کا ڈنکا بجتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ذہن بنایا جائے. کیا ذہن بنایا جائے؟ یہ ذہن بنایا جائے کہ اللہ تعالی شانہ کی فرما برداری میں کبھی نقصان نہیں ہوتا, اور اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی میں کبھی نفع نہیں. بلکہ یہ کہوں تو غلط نہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی فرما برداری میں کبھی بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نقصان نہیں فرما برداری میں, اور اللہ کی نافرمانی میں ایک رائی کے دانے کے برابر کبھی بھی نفع نہیں. بظاہر نظر آتا ہے کہ نفع ہے, بظاہر نظر آتا ہے کہ نقصان ہے, لیکن نفع نہیں ہو سکتا, نقصان نہیں ہو سکتا. جب میرے بھائیوں میرا اور آپ کا یہ ذہن بن جائے گا تو اگر ہم ریسٹورنٹ چلا رہے ہیں, ملک شیک کی دکان چلا رہے ہیں, آئس کریم کی دکان چلا رہے ہیں, اور نماز کا وقت آ گیا, مؤذن اذان کہہ رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت لمبی لمبی لائن کھڑی ہے, اور اگر میں نے دکان بند کر دی تو یہ آدھ گھنٹے کے لیے انتظار کرنے والے نہیں ہے, اور یہ کسی دوسری دکان میں چلے جائیں گے تو میرا نقصان ہوگا. تو اس وقت ہم دکان بند کر سکیں گے, اس لیے کہ ہمارا یقین یہی ہوگا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نماز پڑھ کر اللہ کے حکم کو پورا کروں اور میرا نقصان ہو جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر اللہ کر کے بھی دکھائیں گے, اللہ کر کے بھی دکھائیں گے. ہمارے ایک متعلق ہیں, بڑی عمر کے ہیں اب, اور ان کا نام میں اس لیے نہیں لوں گا کہ واقعے کی نوعیت یہ ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے والد نے ایک دکان کھولی تھی, مجھ سے انہوں نے خود بتایا, میرے بہت اولین مریدوں میں سے, بڑھاپے میں ہے اب, اللہ تعالی شانہ ان کی عمر میں برکت دے اور عافیت و سلامتی کے ساتھ رکھے, اور جب بھی ان کا وقت آئے اللہ تعالی انہیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے. تو کہا کہ ہم سارے بھائی جو ہیں والد کے بڑے فرما بردار تھے, تو دوپہر کے وقت نماز کے وقت جو ہے وہ دکان کھلی رہتی تھی, اس لیے کہ وہی لنچ آور ہوتا تھا اور سب کھانے پینے کے لیے آتے تھے, وہ ہمارا کمانے کا وقت ہوتا تھا. اور ابا کو ہم ذرا, ہمارا ذہن تھوڑا دینی تھا, ابا کا اتنا نہیں تھا, تو ابا کو ہم کہتے تھے کہ دکان بند کرنی چاہیے, مسجد قریب ہی ہے, نماز پڑھنی چاہیے. تو کہا کہ ابا منع کرتے تھے کہ نہ, یہ تو ہمارا دیکھو, یہ دوسری ریسٹورینٹ میں چلے جائیں گے, دوسری ٹیک اوے میں چلے جائیں گے. کہا کہ کرنا یہ ہوا کہ ہم بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ایک طرف ابا ہے, دوسری طرف اللہ ہے, اب تو ذرا ہمیں زور کے ساتھ ابا کو کہنا چاہیے. تو انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا ابا کو کہ ابا آپ ناراض نہ ہو, مگر اللہ کو ناراض اب نہیں کر سکتے, اس ہفتے سے ہم دکان ہم بند کر دیں گے. اور کہتے کہ ہم نماز کے لیے چلے گئے, نماز کے لیے چلے گئے. دوسری بھی وہاں دکانیں تھی, لنچ آور تھا, اور میرے بھائیوں اللہ کا حکم پورا کرنا تھا کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. تو چلے گئے اور فرض پڑھ کر کے آگے. اب سنتیں اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں سب, 3-4 بھائی ہوں. تو کہتے جب ہم واپس آئے تو پوری لائن انتظار میں تھی, کوئی گیا نہیں. یہ ہو نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا. اور پھر جو ہے
وہ لائن کھڑی تھی، انتظار میں تھی، اور کئی سالوں تک ہم اس ملک میں رہے اور دکان چلاتے رہے، اور وہ لائن اسی طرح ہر فرائیڈے کو ہمارے لیے انتظار کرتی تھی. پھر بعد میں وہ لیٹ آنے شروع ہوئے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ دکان اتنے بجے کھلے گی. اور اگر میرے بھائیوں یہ لائن کسی دوسری جگہ چلی بھی جاتی تو 30 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ دوسرے اوقات میں اتنے کسٹمروں کو بھیج دیتے کہ اس میں کمی نہ آتی. اور اگر کمی آ بھی جاتی گنتی کے اعتبار سے، اگر کمی آ جاتی گنتی کے اعتبار سے، تو ہوتا گیا اس میں برکت اتنی ہوتی، اس میں برکت اتنی ہوتی کہ پہلے تیل کا ڈبہ 1 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے، اب 1.5 مہینے میں ختم ہو رہا ہے. پہلے آٹے کی بوری جو ہے وہ 1 مہینے میں ختم ہو جاتی ہے، اب 1.5 مہینے میں ختم ہو جاتی ہے. یقین رکھو میرے بھائیو ان سب چیزوں کے اوپر، یقین رکھو. میں نے ہمارے ایک مرید سے کہا کہ بھائی آپ سنیچر کو مجلس میں آیا کریں، تو مجھے کسی نے کہا کہ اصل میں یہ اس لیے نہیں آتے کہ ٹیکسی کرتے ہیں اور سنیچر کو اصل کمائی کا دن ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ 3-4 مہینوں تک آ کر کے دیکھیں، 3-4 مہینوں تک آئے اور 3-4 مہینے کے بعد آپ اپنا جو رقم ہے وہ دیکھیے، اس میں اگر کوئی کمی آئے تو پھر مت آنا. ٹوٹل جو بیلنس ہے اس میں یہ مت دیکھو کہ ایوری سیٹرڈے میں 200 پاؤنڈ کما لیتا ہوں اور اس ہفتے نہیں گیا تو 200 پاؤنڈ گئے میرے. نہیں، اوور آل دیکھو، اینڈ آف دا منتھ دیکھو، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے بعد دیکھو. میں نے کہا کم ہو جائے تو مت آنا، اور اگر کم نہ ہو تو پھر تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بھائی کمی تو بالکل نہیں ہوئی، حالانکہ وہ ہر مہینے کی وہ پہلی سنیچر جو ہے اس میں کمی. تو دیکھو یہ اللہ تعالیٰ سے یقین، اور ہمارا یقین تو ایسا ہونا چاہیے، ہمارا یقین تو اتنا ہونا چاہیے کہ اگر کمی آ بھی جائے اور دنیا میں اس کا بدلہ نہ بھی ملے تو کوئی حرج نہیں، اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا. جو لوگ جان اپنی دیتے ہیں اور جان دی جنہوں نے اللہ کے راستے میں، جنہوں نے اپنی جانیں کھپائی، جی، تو جان دیتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ فزت ورب الکعبۃ، ارے بھائی اتنا بڑا نقصان ہو گیا دنیاوی اعتبار سے کہ جان چلی گئی پوری اور میں کامیاب ہو گیا کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالی شانہ اس کمی کو آخرت میں پورا کریں گے، اس کمی کو آخرت میں پورا کریں گے. اللہ جل جلالہ عام منوالو کبھی لیتے نہیں ہیں، دیتے ہیں، کبھی کم نہیں کرتے، بڑھاتے ہیں، لیکن اس کے اپنے طریقے ہوتے ہیں. جی، ایک جگہ پر جو ہے ہندوستان میں جب انگریز کا راج تھا، اس وقت ایک زمین کے بارے میں مسلمانوں اور غیر مسلموں میں اختلاف ہو گیا. مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری زمین ہے، اور غیر مسلم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری زمین ہے. کبھی کبھی کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، اور کبھی کبھی وی اینڈ دہی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے شریعت مطہرہ کے احکام کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. جی، دشمنوں کے ساتھ بھی، جن سے ہمارا جھگڑا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی شریعت مطہرہ نے ہمیں شریعت کے مطابق چلنے کا حکم فرمایا. ہم آزاد نہیں ہو جاتے کہ بھئی اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کی دشمنی کر رہا ہے یا میرا دشمن ہو گیا ہے تو میں نہیں. شریعت مطہرہ کی پابندی پہلے، سب سے پہلے تمام کام شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ کرو. تو وہ وی اینڈ دہی کا مسئلہ تھا، یہ غیر مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں، ان کی زمین پر اگر قبضہ کر لیا اور اس پر اگر مسجد ہم نے تعمیر کر لی تو یہ تو ایک نیکی کا کام ہوگا. ایسا علم کی کمی کی وجہ سے جذبات میں آ کر، جی یہ تو بہت بڑی کامیابی ہماری ہوگی. تو زمین اصل میں مسلمانوں کی نہیں تھی، مگر مسلمانوں نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا. قبضہ مسلمانوں کا تھا، قبضہ انہوں نے کر لیا. وہ غیر مسلموں نے مقدمہ دائر کیا اور دیکھا کہ بھئی مسلم غیر مسلم کا مسئلہ ہے اور بہت ہی حساس اور سینسیٹیو ہے، آگ لگ سکتی ہے، فساد ہو سکتا ہے. تو انہوں نے، جج نے جو ہے وہ مصلحت پسندی سے کام لیا اور اس نے پوچھا کہ بھئی یہ ایسا کوئی غیر مسلم یا مسلم اس آبادی میں ہے جس کے اوپر دونوں جماعتوں کو اتفاق ہو اور جس کی بات پر دونوں جماعتیں متفق ہو جائیں. تو غیر مسلم تو کوئی ایسا نہیں ملا جس پر دونوں جماعتیں متفق ہو جائیں، وہ تو اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. لیکن ایک مسلمان تھے، عالم تھے اس علاقے کے، بڑے بزرگ، تو ان کے بارے میں جو ہے مسلمانوں نے اور غیر مسلموں نے دونوں نے کہہ دیا کہ ان پر ہمیں بھروسہ ہے، یہ سچ بولیں گے، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے.
اور یہ جو کہیں گے وہ ہمیں منظور ہے. کہا بہت اچھی بات ہے. جج نے سوچا کہ یہ بہت اچھا ہے کہ اس کی بات پر اگر سب متفق ہو جائیں. کہا کہ پھر بلاؤ ان کو سمن کیا گیا. کورٹ میں آئے اور ان سے پوچھا گیا کہ ایک زمین میں ڈسپیوٹ ہو گیا ہے, تنازع ہو گیا ہے مسلمان اور غیر مسلموں کا, اور اس سلسلے میں ہم نے آپ کو زحمت دی ہے, تو ہم سب سے پہلے آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ فلاں زمین ہے جس میں تنازع ہو گیا ہے, آپ کے علم میں ہے یہ زمین؟ تو کہا کہ ہاں میرے علم میں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہ زمین کس کی ہے یا علم میں نہیں ہے؟ تو کہا میرے علم میں ہے. کہا کس کی ہے؟ تو کہ غیر مسلموں کی ہے. غیر مسلموں کی. یہ زمین کس کی ہے؟ غیر مسلموں کی. یعنی اس کا اونر جو ہے وہ غیر مسلم کوئی خاندان ہے, تو غیر مسلموں کی ہے. اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم جو ہے یہ ڈونیٹ کر دیں گے اور یہاں ہماری عبادت کرنے کا مرکز بنے گا, اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ وہاں مسجد بنا لیں. تو پہلے سے متفق ہو چکے تھے, غیر مسلم بھی متفق تھے, مسلمان تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو ہماری فیور ہی میں بولیں گے. فیصلہ ہو گیا غیر مسلموں کے حق میں. اب غیر مسلموں کے حق میں ہو گیا تو آپ حضرات تو لوگوں کی عقیدتوں کو جانتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق سب کام چلتا رہے تو بہت بڑے اللہ والے, اور مرضی کے خلاف کوئی کام ہو تو تھو شروع ہو جاتا ہے. تو تھو شروع ہو گیا. ایک تو کم علمی, جہالت, اور تھو شروع ہو گیا کہ دیکھو ان کے ساتھ مل گئے, یہ ان کے ایجنٹ نکلے, ہمیں کیا پتا کہ ایسے تھے. تو ادھر جو ہے وہ تھو کرنے لگے, اور باہر کورٹ کے باہر نکل کر کے بہت کچھ کڑوی کسیلی سننی پڑی ان کو. ادھر یہ تھے اور ادھر وہ جو غیر مسلم تھے وہ بھی آپس میں کچھ مشورہ کر رہے تھے. اور مشورہ کرنے کے بعد جو زمین کا مالک ہے, دیکھو ابھی کیا نقشہ کیا تھا کہ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو نقصان, زمین چلی جائے گی, اور اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کریں گے تو نفع, زمین ملے گی. لیکن وہ ادھر مشورہ کر رہے ہیں, اور وہ مالک جو ہے وہ آگے بڑھے, اور آگے بڑھ کر کے کہا کہ آپ کی سچائی سے ہم حیرت زدہ ہیں. آپ ایک اتنے 1300 سال کے بعد جو امت ابھی ہے, 1300 سال کے بعد اس پیغمبر کے پیچھے چلنے والا اتنا سچا ہو سکتا ہے, تو خود پیغمبر کتنے سچے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اور اس سے پہلے وہ مولانا صاحب کو جب لوگ تنگ کر رہے تھے مسلمان, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری ناک کٹوا دی, اور اسلام آج ہار گیا کورٹ میں. تو انہوں نے کہا کہ ناک نہیں کٹی, میں نہیں آیا تھا اس وقت تک اسلام ہار رہا تھا, میں نے آنے کے بعد اسلام کو جتایا ہے. اس لیے کہ مسلمان جب جھوٹ بولتا ہے اسلام کی جیت نہیں ہے تو اسلام کی ہار ہے. تو میرے آنے تک اسلام کی ہار تھی, میں آیا تو میں نے اسلام کو جتایا. اور وہ آئے اور کہا کہ جب وہ یہ اتنا سچا ہے تو 1300 سال پہلے ان کا پیغمبر کتنا سچا ہوگا, بس میں مسلمان ہو رہا ہوں. اس نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے کہا کہ زمین ہماری ہے یا آپ کی ہے؟ یہ جھگڑا تو اس لیے تھا کہ پہلے آپ مسلمان تھے, ہم غیر مسلم تھے, اب ہم مسلمان ہیں تو یہ زمین مسلمانوں کی ہے, خوشی سے مسجد بناؤ. اور وہاں مسجد تعمیر ہوئی. تو خیر بات تو ابھی تربیت ہی کی چل رہی ہے, مگر چونکہ بڑا ہونے کے بعد بھی ہماری بھی تربیت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اس لیے یہ ذرا مجلس طویل ہوئی. اور اس ایک ہی بات پر میں نے مجلس. تربیت کسے کہتے ہیں کہ ذہن ایسے ہماری اولاد کے بن جائے کہ اللہ خالق کائنات ہے, اور پوری کائنات میں نفع نقصان کا مالک وہی ہے, اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے یہ احکام ہیں جو ہمیں مدرسے میں مکتب میں سکھائے گئے ہیں. اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں اللہ جو نفع نقصان کا مالک ہے کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا, نفع ہی پہنچائے گا. یا تو اس وقت نفع پہنچائے گا یا فیوچر میں بلیسنگ ان ڈسگائز نفع پہنچے گا, یا مرنے کے بعد نفع پہنچے گا, مگر نفع ضرور پہنچے گا. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی نافرمانی کرنے میں وقتی طور پہ نفع نظر آ رہا ہوگا, اس کے باوجود بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں نفع ہو سکتا ہے کہ ابھی نقصان نہ ہو, بعد میں جا کر کے نقصان ہو, موت کے وقت نقصان ہو, نہیں تو آخرت میں نقصان ہوگا. یہ ذہن بنے.
جب یہ ذہن بنے گا تو پھر انسان سوچے گا نہیں کہ میرا نفع ہے یا نقصان. انسان ایک ہی بات کو سوچے گا, میرے اللہ کا حکم ہے, میرے اللہ کا حکم ہے, میرے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں نفع ہے لہذا مجھے کرنا ہے, اور میرے اللہ کے حکم کو پورا نہ کرنے میں میرا نقصان ہے اس لیے مجھے بچنا ہے. تو یہ تعلیم اور تربیت, یہ بچوں کی تعلیم اور تربیت بہت ضروری ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اور یہ تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں کچھ باتیں جو ہے میں آئندہ ہفتے کی نشست میں مزید عرض کروں گا. امید ہے کہ آپ حضرات اس کی طرف توجہ فرمائیں گے. بچے ہمارے بڑے ہوں چھوٹے ہوں ان کی طرف توجہ کی جائے, اور جو احادیث شریفہ میں قرآن مجید میں ارشادات ہیں تعلیم تربیت کے سلسلے میں ان کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ بچے ضرور نیک بنیں گے, اور ہمارے لیے دنیا میں بھی راحت کا سامان بنیں گے, اور ہمارے لیے انشاءاللہ آخرت میں بھی صدقہ جاریہ بنیں گے. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو بچے جو ہیں بے دین ہوں گے, بڑے ہو کر کے رعونت کے ساتھ رہیں گے, دادا گیری کے ساتھ رہیں گے, تعلی کے ساتھ رہیں گے, ہمارے اوپر رعب جھاڑیں گے, تو دنیا میں بھی کمپرومائز کر کے ہمیں رہنا پڑے گا. دل اندر سے بہت دکھتا رہے گا, اور جب ہم بیمار ہو جائیں یا اگر معذور ہو جائے تو اور زیادہ مصیبت, اور مرنے کے بعد ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا ہم کہ وہ ہمیں یاد کریں, اس لیے کہ تربیت ہی نہیں ہوئی ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں اپنی اولاد کو خود ہمارے اپنے لیے دنیا میں اور دنیا سے زیادہ آخرت میں ذریعے نجات, مینز آف سیلویشن بنانے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثارنا على من ظلمنا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا إلى النار مسيرنا, واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, وبارك لنا فيما عاتيت, وقنا واصرف عنا شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت, تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الأمي الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم, وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم. اللهم انقذ اخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم, ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك, واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم, اللهم إنا نجعلك في نحورهم, اللهم إنا نجعلك في نحورهم, ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اصرف عنا كيدهم وشرهم ومكرهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اجعل حج الحجاج حجا مبرورا, وسعيهم سعيا مشكورا, وذنبهم ذما مغفورا, وتجارتهم تجارة لن تبور. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.